الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ۔ محترم مکرم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو تقوی عطا فرمایا ہے، اس تقوی کے اندر مختلف مقامات ہوتے ہیں۔ جتنا گہرا تقوی ہوگا اتنا زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور تقوی کے اندر جتنی کمی ہوگی اتنی ہی اللہ رب العالمین سے دوری ہوگی۔ انسان کا تقوی کمزور پڑ جائے تو وہ بد اعمالیوں کی طرف نکلتا ہے، بد کرداریوں کی طرف نکلتا ہے، بدگمانیوں کی طرف نکلتا ہے، دل کے اوپر میل کچیل جما لیتا ہے۔ اور اگر انسان کا تقوی بلند ہو تو اس ساری بیماریوں سے بچ کے اس کا دل صاف شفاف ہو جاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، بدی کرتا ہے اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ جب تک وہ اللہ سے توبہ نہیں کر لیتا اسے چین نہیں آتا۔ یہ وہ تقوی کی معراج ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر کو اور اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو عطا فرمائی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، عرض کرنے لگی کہ اللہ کے نبی جی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بھیجا، حتیٰ کہ بچہ ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے واپس بھیجا، اس کو دودھ پلایا، اس کو کھانا کھانے تک آ گیا، تو پھر سے واپس آئی، حتیٰ کہ اسے اسلامی حد کے مطابق رجم کر دیا گیا۔ رجم کرتے کرتے خون کا چھینٹا جو تھا وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پہ پڑ گیا، اور زبان سے نکل گیا کہ یہ بری عورت تھی، گندی عورت تھی، نعوذ باللہ، یہ مجھے بھی جاتا جاتا گندا کر گئی۔ اس بات کی خبر اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی، تو آپ نے فرمایا کہ اے خالد تو نے بہت بری بات کی ہے، اس کی توبہ ایسی تھی اگر پورے مدینے کے اندر بانٹ دی جائے تو سارے کا سارا مدینہ بخش دیا جائے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان جب تقوی اس کا اتنا آ جاتا ہے اس کے دل کے اندر، وہ اپنی بےزتی نہیں سمجھتا، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میری عزت کا کیا بنے گا۔ وہ توبہ کا راستہ تلاش کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کیسے کروں، جس بات سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا گناہ بخشا جائے، اس کے اندر یہ تڑپ جاگ پڑتی ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، وہ آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ ایک آدمی کو اللہ کے نبی نے کھجوروں کا ٹوکرا دے دیا۔ ہم نے عام سنا ہے واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، اشارہ کر رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی جی میں ہلاک ہو گیا، میں جل گیا۔ آپ نے فرمایا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا کہ روزے کی حالت میں بیوی کے پاس گیا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 60 مسکینوں کا کھانا دو، تو یا غلام آزاد کرو
یہ کہنے لگا اللہ کے نبی جی کچھ بھی نہیں. فرمایا پھر روزے رکھو. کہا اللہ کے نبی جی روزے بھی نہیں رکھ سکتا. بیٹھ جاؤ. کھجوروں کا ٹوکر. کہا پھر صدقہ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں, غلام بھی نہیں آزاد کر سکتے, روزے بھی نہیں رکھ سکتے. بٹھا لیا. کھجوروں کا ٹوکرا آیا. فرمایا وہ کہاں ہے جو کہہ رہا تھا میں جل گیا میں جل گیا. کہنے لگے اللہ کے نبی جی میں ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ اور مدینے میں تقسیم کر دو. کہنے لگے اللہ کے نبی جی ان دو پہاڑوں کے درمیان اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ غریب تو ہے ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا خود کھا لو اور گھر والوں کو کھلا دو, اللہ تیرا اسی سے گناہ معاف کر دے گا. میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو وہ یہی ہے کہ گناہ ہونے کے بعد جو تڑپ جاگتی ہے وہ ہمارے اندر اگر جاگتی ہے تو تقویٰ ہے. اگر تڑپ نہیں جاگی, تکلیف نہیں ہوئی, شدت غم سے ہمارا دل نہ ڈھال نہیں ہوا تو سمجھ لو ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کی پہچان یہی ہے کہ خوف خدا طاری ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی پہاڑ کے سائے میں بیٹھے ہوتے, اگر کسی درخت کے سائے میں بیٹھے ہوتے, کسی جگہ پہ ہوتے, تو سمجھتے کہ اگر ہم میں سے کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے ہمیں یہ ڈر ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنا پہاڑ ہمارے اوپر گرا کے ہمیں پیس نہ دے. تو یہ تکلیف دل کے اندر انسان کو محسوس ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان جو میں نے عرض کیا تھا کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ, اللہ کہتے ہیں تم بے شک اپنے اعمال کو ظاہر کرو, بے شک چھپا لو, اللہ تعالیٰ تو حساب لیں گے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کا حساب لینے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے گناہوں کے پیچھے چڑھ کے اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.